الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین اکرام اور ناظرین، آج کی ہماری روحانی تربیتی مجلس کے اندر ہمارے ایک بہت بڑے عالم نے یہ سوال کیا کہ مولانا، جادو کا اثر کسی پر بھی ہو سکتا ہے کیا؟ میں نے ان سے کہا کہ جادو کا اثر کسی پر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے کئی ثبوت، کئی مستند دلیلیں قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اور دوسرے ساتھی نے یہ سوال کیا کہ ایک عالم ہوتے ہوئے، دیندار شخص ہوتے ہوئے، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایمان اور عقیدہ پختہ ہے، اس کے باوجود بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو عرض کرنا یہ ہے کہ آپ کی دینداری، آپ کی تقوی اور پرہیزگاری، آپ کا علم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے؟ آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہ دونوں بھی امت کے لیے رہتی دنیا تک کے ایک نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بڑا عالم پیدا نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمل کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستند احادیث بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوا تھا۔ ماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی، ایسی تکلیف ہوتی تھی کہ جس کی وجہ سے کچھ کام کر کے بھی فرماتے تھے کہ میں نے یہ کیا یا نہیں کیا، یہ کرا ہوں یا نہیں کرا ہوں۔ اور ایسی تکلیف کے بعد، ایسی پریشانی کے بعد، جس میں ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک لبید ابن عاصم نام کے یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل فرمایا، ایک سرانے پر بیٹھا ہوا تھا، ایک پینتی میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ دونوں فرشتے گویا آپ کے معالج بنے اور یہ نشاندہی کی کہ آپ کے بالوں کو کسی چیز میں لپیٹ کر فلاں کنویں کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اور جب اس کنویں سے وہ چیزیں نکالی گئی، بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے، مستند بات ہے کہ اس کو کھولنے کے بعد، اس کو نکالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف تھی، جو پریشانی تھی، اس سے نجات ملی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر علم تو کسی کے پاس نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عمل بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صرف جادو نہیں ہوا ہے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک لمبی فہرست ہے۔ کئی صحابی کے نام آپ کو اس کے بعد واقعات کے اعتبار سے، مستند دلیلوں کے اعتبار سے بتلائے جائیں گے، اور اس کے بعد بزرگان دین، اولیاء اکرام کے واقعات میں حالیہ بزرگان دین جو ہے، اور ماضی میں جو بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، ان کی سوانح آپ پڑھیے تو آپ کو محسوس ہوگا کئی بزرگوں کے اوپر بھی جادو کیا ہوا تھا۔ تو اس بھرم میں مت رہیے کہ میرے پاس بہت دینداری ہے، تقوی پرہیزگاری ہے، اور مجھ پر کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ یہ چیلنج بھی نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کے سامنے اس کا اپنی زبان سے، اپنے جملوں سے اس کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیش نظر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمیشہ وہ دعائیں جس سے جادو وغیرہ سے حفاظت ہو سکتی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا، ہمارے مجلس میں ایک عالم دین نے سوال کیا کہ نمازی اور بغیر نماز پڑھنے والے، یعنی ایک بے دین ہے اور ایک دیندار ہے، تو اس پر جو جادو کا اثر ہوتا ہے اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، اعمال کی وجہ سے جو ہے یہ اثرات کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بچاتے ہیں۔ اعمال کی وجہ سے ڈیفنس ہوتا ہے۔ ایک بے نمازی پر اگر کسی نے، بے دین پر جو ہے کوئی جادو کر لیا، سفلی علم کر دیا، تو 100% جو ہے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ بعض وقت وہ بستر پکڑ لیتا ہے، لیکن وہی جادو، وہی سفلی علم، گندا علم جو ہے کسی نمازی پر، دیندار پر، جس کے معمولات اچھے ہیں، جو پڑھتا رہتا ہے، اوراد و وظائف کا پابند ہے، تو ایسے پابند شخص اور دیندار جس کا ایمان اور عقیدہ پختہ ہے، اس کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ لیکن ایسا سمجھیے کہ بے نمازی پر 100% ہوتا ہے اور نمازی دیندار پر 50% اس کا اثر ہوتا ہے۔ اعمال کی وجہ سے ڈیفنس ہوتا ہے، اور یہ شخص جو نمازی ہے، اعمال کا پابند ہے، یہ چلتا پھرتا گویا مریض ہے۔ یہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب تم میری یاد میں رہتے ہو، ذکر کرتے ہو، نمازوں کی پابندی کرتے ہو، اور معمولات کی، اوراد و وظائف کی پابندی کرتے ہو، تو اس میں تمہارے لیے ایک قسم کی ضمانت ہے اور بہت بڑا ڈیفنس ہوتے رہتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ دیندار اور متقی پرہیزگار جو ہے اس شخص کے اوپر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈیفنس اعمال کی وجہ سے ہوتے رہتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اثر وہ چلتے پھرتے محسوس کرتا ہے۔ علاج کرانے کے بعد آسانی کے ساتھ بہت کم مدت میں ایسے لوگوں کا علاج ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ان ساری چیزوں کے اندر اس کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ تو اس زمانے کے اندر قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دانشوران قوم میں سے ہیں، جدید علوم کے ماہر ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا جو ہے اس زمانے میں یہ جادو کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے، آپ کے علم میں یہ بات رہنا چاہیے کہ قرآن پاک کا آپ مطالعہ کیجئے۔ قرآن پاک کے اندر 7 آیات سحر ہے۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ، اور مختلف 7 آیتیں جو ہے قرآن پاک کے اندر سحر سے متعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جہاں ذکر آتا ہے، اور وہاں پر بھی آپ کو کئی آیتیں ملیں گی۔ تو جادو کا انکار کرنا گویا قرآن پاک کی ان آیتوں کا انکار کرنا ہے، قرآن کا انکار کرنا ہے۔ جادو کا انکار کرنا گویا احادیث پاک کے اندر جتنا جادو کا تذکرہ ہے اس کا انکار کرنا ہے۔ جب ہماری زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں تو اس کے بعد اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے،
قرآن اور حدیث کا انکار کرنے کے بعد بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ معلومات ہماری صحیح ہو اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہمارے ساتھی نے یہ سوال کیا کہ آپ بہت برسوں سے جادو اور جنات کے اثرات کا علاج کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ سیریس کیس، سب سے زیادہ خطرناک جادو کا کیس کون سا آیا اور وہ کیسا تھا؟ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 40 سال سے اس لائن میں ہوں، اپنے اکابر اساتذہ اکرام علماء اکرام کی تربیت میں رہا ہوں، اور میری زندگی میں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اس میں جادو انتہا درجے کا جو ہے سب سے زیادہ خطرناک، اس کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ جادو جو ہے اس کی وجہ سے جسم کے اندر کیڑے بھی پڑ سکتے ہیں، اور وہ دیکھنے کو مجھے ملا ہے، اور اس کے علاج کا موقع بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر ڈربن شہر میں ایک معمر شخص، بڑی عمر والے، اور وہاں کے بہت مشہور آدمی جن کے پاس ٹی وی کے کئی چینل اور کئی اخبارات کے وہ مالک، بہت بڑی شخصیت، ہمارے ایک دوست جامع مسجد کے امام، بہت بڑے عالم دین، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایسا ایک مریض ہے اور کسی طریقے سے اس کے علاج کے لیے آپ کو تھوڑا وقت نکالنا ہے۔ ہم نے جا کر دیکھا تو عقل حیران تھی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ شخص اپنی کہانی ان کے خود کی زبانی جو سنا رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مولانا میرا یہ حال ہے کہ جسم میں ہاتھ پر ذرا سی کھجلی ہو رہی ہے، اور کھجاتے تھوڑی دیر کے بعد تکلیف ہوتی ہے، اور میں ہاتھ دیکھتا ہوں کہ اس میں سے کوئی کیڑا نکل رہا ہے۔ اس عمل میں تقریباً ان کو آدھے سے 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، اور جب شدت ہو گئی تکلیف کی، اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کو کسی طریقے سے جب نکالا اور تشتری کے اندر رکھ دیا کرتے تھے، کسی برتن میں رکھ دیا کرتے تھے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس پریشانی میں گزرتا، پھر 2-4 گھنٹے کے بعد دن بھر میں یہاں سے لے کر پھر جسم کے دوسرے حصے میں، تیسرے حصے میں، چوتھے حصے میں، ایسے 8-10 حصوں میں کھجلی ہوتی، اور اس کے بعد ایک کیڑا نکلتا، اس کیڑوں کو نکال کر وہ رکھتے۔ وہ کیڑا میں نے دیکھا ہوں ہمارے علاقے کے اندر مہاراشٹر میں، چونکہ ہم اورنگ آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور مہاراشٹر میں ہمارے پاس جانوروں کے اوپر ایک کیڑا رہتا ہے، گائے، بیل، بھینس کے اوپر، جو اکثر کسان سمجھتے ہیں اس کو، ہمارے پاس کہتے ہیں اس کیڑے کو گماسی بولتے ہیں، گماسی۔ ہر جگہ پر شاید اس کا نام الگ ہو سکتا ہے۔ تو وہ گماسی جو جیسا خون چوسنے والا کیڑا، اس قسم کا، اور وہ کیڑے کی عجیب خصوصیت تھی، وہ اتنا طاقتور ہوتا کہ اس کو اگر آپ ہاتھ سے مسلو تو وہ ختم نہیں ہوتا، وہ مرتا نہیں۔ اس کو کسی پتھر سے آپ ٹھیسیں گے، ماریں گے تو پھر وہ مرتا ہے۔ اتنا طاقتور اس کا جسم ہوتا ہے، اس کی کھال ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے۔ تو اس نے بتلایا کہ یہ دن بھر میں 8-10 کیڑے میرے جسم میں سے نکلتے ہیں، اور میں نے بڑے بڑے ماہرین کو، ڈاکٹروں کو بلا کر اور عاملین کو بلا کر میرے علاج کے سلسلے میں رجوع ہوا۔ ڈاکٹروں کے پاس تو خیر اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ساری رپورٹ نیل ہے، اور یہ کیسے نکلتا ہے، ہم بھی زندگی میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ عاملین کو بھی بہت زیادہ میں نے بلایا، بڑے بڑے، انہوں نے کہا کہ ہندوستان سے، پاکستان سے، دیگر ممالک سے بڑے جو مشہور عاملین تھے وہ آئے، 8 دن، 15 دن، مہینہ، 2 مہینے انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے کوشش کی، لیکن کسی سے مجھے شفا نہیں ملی، وقتی طور پر تھوڑا بہت کم ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے
یہ ایک ایسا موقع لایا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے جسم کے کیڑے دیکھنے کے بعد میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور مجھے یہ خیال آیا کہ جو کتابوں میں پڑھا تھا ویسا مریض یہ یہاں موجود ہے۔ اب بہت مشکل کام ہے، میرے پاس ویزا کی مدت بھی بہت کم تھی، میں نے ان سے کہا کہ اسے چھیڑنے کے بعد بہت مشکل ہے، لیکن اس کے بچے میرے پاس آ گئے اور بالکل گڑ گڑا کر، جیسے کوئی عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر آنکھ سے آنسو جاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پلیز مولانا ہمارے ابو جان کا علاج کیجئے، پلیز مولانا ہمارے ابو جان کا علاج کیجئے۔ بہرحال اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی، انسان ہے اور کسی کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی ہے، اللہ کا نام لے کر ہم نے ان کا علاج شروع کیا۔ 4 یا 5 دن کے اندر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 50% سے زیادہ جو ہے ان کو فائدہ ہوا، اور 1 ہفتے کے اندر انہیں شفا مل گئی۔ 1 مہینے کا انہیں علاج دیا ہم نے، اور میرے واپسی سے پہلے انہوں نے ایک کام کیا کہ وہ جو جن ڈاکٹروں کے ساتھ کا علاج کروایا تھا انہوں نے، وہ ڈاکٹروں کو اور کچھ عاملین کو علاقے کے، ساؤتھ افریقہ کے اور دوسرے سب بلا کر ایک ہال کے اندر میٹنگ کی، سوال و جواب ہوئے کہ یہ کیسا علاج کیا گیا، کس طریقے سے یہ ختم ہوا، ایک لمبی بات ہے۔ بہرحال وہ ٹی وی چینلوں کے مالک تھے، لہذا انہوں نے میرا انٹرویو جو ہے تقریباً 55 ممالک میں نشر کیا تھا انہوں نے اس وقت میں، اور یہ میں 94 کی بات بتلا رہا ہوں۔ 94 میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا۔ تو ہمارے ساتھی نے یہ سوال کیا کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ خطرناک قسم کا اور ڈینجر جو ہے جادو کا کوئی کیس دیکھنے کو ملا، وہ کیسا تھا؟ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے بتلائی ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے، اور جو سچے دل سے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ رجوع اللہ کی کیفیت سے، تعلق مع اللہ کی کیفیت سے جب علاج کرتا ہے تو اللہ کے کلام سے شفا ملتی ہے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمیں وہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس میں بعض وقت ہمیں اجتہادی طور پر ہم نے اپنے اساتذہ سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہے، لیکن کچھ چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد اگر فرق نہیں پڑتا تو ہم نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا علاج ہو جائے، تھوڑا سا اجتہاد کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے جادو کے علاج کروائے۔ تقریباً 40 سال میں میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر ایک سال میں 1,000 بھی ایوریج آپ نکالیں تو 40,000 سے زیادہ جادو کے کیسز دیکھے، اور 4,000 سے زیادہ جو ہے جنات نکالے گئے ہیں الحمدللہ۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اپنے ذہن کو صاف رکھیں، آپ قرآن اور حدیث کے مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان میں آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سلسلے وار جو ہے آپ تک کے ان باتوں کو پہنچائے، صحیح علم کو جو ہے آپ تک کے پہنچائے۔ اس کی کوشش اس لیے کرنا ہے کہ عزیز دوستو، اس زمانے کے اندر جو ہے غلط عاملین، جاہل بابا، نقلی بابا، یہ ایسے چھو چھا کا کام کر رہے ہیں، ایسی دکانداریاں چلا رہے ہیں کہ جس زمانے کے اندر جو ہے پریشان حال امت جو ہے گمراہ ہو رہی ہے، بھٹک رہی ہے، ایمان و عقیدے کی خرابی ہو رہی ہے، کیسے کیسے کام کروائے جاتے ہیں اور کیسے کیسے تعویذات دیے جاتے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم بتلائیں گے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی روحانی اعتبار سے پریشان حال ہے تو ہماری گزارش ہے کہ اپنے علاقوں میں اچھے نیک اور صالح علماء اکرام، عاملین جو متقی پرہیزگار ہیں، جو عمل اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، تو ان کے پاس جائیں اور قرآن کے اور حدیث کے علاوہ کسی اور چیز میں نہ الجھیں، قرآن و حدیث کے مطابق شرعی حدود میں رہ کر اپنا علاج کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز
تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے، مرکز تحفظ دی۔